یہ 2000 قبل مسیح کی بات ہے کہ جب طوفان نوح کی تباہی کے بعد اللہ تعالی نے سرزمین عرب پر ایک ایسی قوم پیدا فرمائی جو دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور، مضبوط اور توانا افراد پر مشتمل تھی۔ یہ لوگ جسمانی خوبصورتی، سرخ و سفید رنگت اور وجاہت میں بے مثال تھے۔ مال و دولت کی فراوانی، شاندار تہذیب اور دنیا کی ہر نعمت انہیں میسر تھی۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہے کہ ان جیسی کوئی اور قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ قوم عاد کے متعلق تفصیل قرآن کریم کے سوا کسی اور مذہبی یا قدیم تاریخی کتاب میں نہیں ملتی، اس لیے ان کی حالت و واقعات کا نقشہ یا تو قرآن کریم سے بنتا ہے یا پھر ان آثار سے جنہیں ماہرین آثار قدیمہ نے دریافت کیا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ عاد نام کا ایک شخص حضرت نوح کی چوتھی نسل میں ان کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھا، چنانچہ اس شخص کی اولاد اور پوری قوم عاد کے نام سے مشہور ہو گئی۔ یہ لوگ بہت لمبے قد والے تھے اور بلند و بالا ستونوں پر قائم عالیشان محلات میں رہتے تھے۔ قرآن کریم نے انہیں ارم ذات العماد یعنی ستونوں والی قوم کہا ہے۔ ارم ان کا نہایت خوبصورت شہر تھا جس کے آثار 1984 میں خلائی شٹل چیلنجر کی مدد سے دریافت ہوئے۔ یہ علاقہ آج کل عمان کا حصہ ہے۔ بحر عرب اور بحیرہ احمر کے درمیان عمان، حضر موت اور مغربی یمن تک پھیلا ایک وسیع صحرا ہے جسے صحرائے حقاف کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کے عظیم ترین صحراؤں میں سے ایک ہے۔ یہ علاقہ کبھی سرسبز و شاداب تھا اور وہاں یہی قوم عاد آباد تھی۔ آج یہ خشک و سنسان علاقہ اللہ تعالی کی ایک کھلی نشانی ہے اور اہل زمین کے لیے باعث عبرت ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا، وہ ارم والے جن کے ستون تھے اور جن کی مانند کوئی اور قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ارم یا تو عاد کے دادا کا نام تھا یا ان کے شاہی خاندان کا لقب۔ حالیہ دریافتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس شہر کی فصیل پر 30 ستون یا مینار بنائے گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شہر شداد نے بسایا تھا جو قوم عاد کا نہایت بڑا بادشاہ تھا۔ قد و قامت اور جسمانی قوت کے اعتبار سے دنیا میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہوا، اسی لیے اس جگہ کو جنت الارض یعنی زمینی جنت کہا جاتا تھا۔ مگر جب یہ عالی شان محلات تیار ہو گئے اور شداد اپنی رایا کے ساتھ ان میں داخل ہونے کے قریب ہوا تو اللہ تعالی کا عذاب نازل ہوا اور سب ہلاک ہو گئے۔ پھر اللہ تعالی نے حضرت ہود کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا، مگر قوم عاد نے تکبر اور کفر و شرک میں ڈوبے رہ کر آپ کی دعوت کو جھٹلایا۔ 3 سال تک قحط سالی مسلط رہی۔ آخر کار جب وہ بارش کی دعا کے لیے مکہ گئے تو ان کے لیے سیاہ بادل چنے گئے، مگر وہ بارش کے بجائے عذاب لے کر آئے۔ قرآن میں ہے کہ یہ بادل دراصل 7 راتیں اور 8 دن چلنے والی خوفناک آندھی تھی جس نے پوری قوم کو نیست و نابود کر دیا۔ اللہ تعالی نے حضرت ہود اور ان کے ماننے والوں کو اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ یہ واقعہ قرآن کریم میں بطور عبرت بیان ہوا ہے تاکہ مسلمان سبق حاصل کریں۔ اللہ تعالی نے قوم عاد کو طاقت، دولت اور دنیا کی ہر نعمت عطا کی تھی، لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی اور اپنے نبی کو جھٹلایا تو اللہ نے انہیں تباہ کر دیا۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین۔